کیا اللہ اور رسول نور ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو ہمیں کوئی حق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہم ماہیت طے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. یہ جو قرآن میں آتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ پر ایمان ہے جس سے روشنی پیدا ہوتی ہے. یعنی اللہ کی حقیقت کیا ہے یہ بندے کے لیے جاننا ممکن ہی نہیں ہے. نہ ہماری آنکھیں اس کا احاطہ کر سکتی ہیں، نہ ہمارے ذہن اس کی ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں. خدا کے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ درخواست کی تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا جواب ان کو کیا ملا، اور اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ ایاز قدر خود بشناس، آپ کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اللہ کو ہم اس کی صفات سے پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، ہمیں ان صفات کا علم حاصل کرنا چاہیے. ہمارا پروردگار رحیم ہے، وہ رب ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ سمیع ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا معبود ہے. یہ چیزیں جاننے کی ہیں. اللہ تعالیٰ کے وجود کی حقیقت کیا ہے یہ انسان کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے. یہ چیز انسان کی گرفت میں آنے کی چیز نہیں ہے. تو اس کے اوپر نہ نور کا اور نور یہ تو خود ایمان اور عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے. ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ جو نور ہے یہ تو خود مادے کی ایک صورت ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ اور کسی حال میں بھی نہیں کہنے چاہیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا اللہ کے دوسرے رسول ہو، ان کے بارے میں قرآن نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ انسانوں میں سے منتخب کیے گئے ہیں، اور جس طرح انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے ایسی ان کی تخلیق ہوئی ہے. یہ باتیں قرآن میں بالکل واضح ہیں. اور میرے نزدیک میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دیں جن چیزوں کا تعلق ان حقائق سے ہے جن پر ان کی زندگی کی خوبی کا انحصار ہے، جن پر ان کی آخرت کا انحصار ہے. یہ کیا چیزیں ہیں جن میں لوگ اپنے یہ آپ کوئی کو مبتلا موضوعات کر نہیں لیتے ہیں جن میں وقت اگر ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے منوانا ہوتا تو وہ یہ قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا. ٹھیک تو جو باتیں انہوں نے وضاحت سے بیان کر دی ہیں کہ میں نے انسانوں میں سے رسولوں کا انتخاب کیا ہے، وہ بشر ہوتے ہیں اور انہی کے اندر اللہ تعالیٰ بہترین انسانوں کا انتخاب کرتا ہے. نسل فطرت کا بہترین ثمر ہوتے ہیں، انسانیت کا بہترین نمونہ انسانیت کا بہترین نمونہ ہوتے ہیں. تو پیغمبروں کو جس طرح قرآن متعارف کراتا ہے ویسے ہی جاننا چاہیے.